بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن باطل معبود کس قدر بے بس ہوں گے، یہ ہے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، آیت مبارکہ ہے 19۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فقد یقینی طور پر کذبوکم ان ظالموں نے تم کو جھٹلایا، بما تقولون جو تم کہتے رہے، فما تستطيعون پس تم طاقت نہیں رکھتے، صرفاً عذاب کو پھیرنے کی، ولا نصراً اور نہ مدد کرنے کی، ومن یظلم اور جو ظلم کرے، منکم تم میں سے، نذقہ ہم اسے چکھائیں گے، عذاباً سزا، کبیراً بہت بڑی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، انہوں نے یقینی طور پر تمہاری تمام باتوں کو جھٹلایا، اب تم عذاب کو ان سے پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کی مدد کر سکتے ہو۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بہت بڑی سزا چکھائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نیک بندو جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی، یقینی طور پر تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ان ظالموں کو توحید کی طرف بلایا تھا، ان کو شرک سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے تمہاری اس دعوت کو جھٹلایا۔ چونکہ ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود ہیں، میں اس حوالے سے ایک بڑی ضروری بات یہاں ضمن آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اگرچہ آپ میری کسی گفتگو میں نام نہیں سنیں گے، لیکن آج مجھے بامر مجبوری نام لینا پڑ رہا ہے۔ ماضی قریب میں ایک شخصیت گزری ہے، پیر نصیر الدین شاہ، نصیر الدین نصیر۔ اب اس اللہ کے بندے نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بنایا۔ میں نے ان گناہ گار کانوں سے سنا کہ ان کے ہم مسلکوں نے ان کی وفات کے بعد بھی ان کو نہ بخشا، کہا کہ وہ ہمارے مسلک کے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ شرک سے منع کرتے تھے۔ میں اس پر مزید کچھ نہیں کہوں گا، ضمناً ایک بات آ گئی،
ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاحقاف کی 5ویں اور 6ٹھی آیت مبارکہ لے کر آئے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی چاہت پوری نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو ان کی دعا سے بے خبر ہیں، اور قیامت والے دن یہ سب ان سب کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادتوں کے صاف انکاری ہو جائیں گے۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ قیامت والے دن رب کائنات کے سوا کوئی بھی عذاب کو ٹال نہیں سکے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو اختتام پر فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ پھر اپنی خیر منا لے، اسے وہ سزا ملے گی جو دوسروں کے لیے عبرت ناک ہوگی، جو انتہائی خوفناک ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر، امام ابن عطیہ، اور پھر اسی طریقے سے ابن عاشور التحریر والتنویر میں، کہ رب کائنات یہاں سمجھا رہے ہیں کہ اے مشرکین، بلکہ جن کی عبادت کی جاتی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عزیر علیہ السلام، فرشتے اور پھر دیگر اولیاء، کہ تم نے ان لوگوں کو جو سمجھایا ان لوگوں نے اس کے الٹ تمہیں جھٹلا دیا، اور پھر یہ اپنے شرک میں مگن ہو گئے۔ یہ عقیدہ ان کا مزید پختہ ہو گیا کہ یہ پیر بزرگ ہمیں چھڑائیں گے۔ سورۃ النحل 86ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ جب آپ دیکھیں گے قیامت والے دن، جب قیامت والے دن مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے الہ العالمین یہ ہمارے شریک ہیں، ہم ان کو آپ کے مقابلے میں کھڑا کرتے تھے، پکارتے تھے، تو جب ان کی طرف بات جائے گی تو کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ سورہ مریم 81ویں اور 82ویں آیت مبارکہ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ ان ظالموں نے اللہ کے مقابلے میں شریکوں کو کھڑا کیا تاکہ وہ ان کے لیے احترام کا باعث بنے، ہرگز نہیں، ان قریب وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے، وہ تو ان کے الٹ چل رہے تھے۔ سورہ احقاف 6ٹھی آیت مبارکہ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب قیامت کے روز لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکاری ہوں گے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، عذاب کو ٹال نہیں سکیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی قول ہے۔ اور جس نے بھی شرک کا راستہ اختیار کیا، قرآن کہتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار
نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، سبق کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اور آخری 2-3 نقطے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے زجر و توبیخ کے طور پر۔ آج قیامت کا دن ہے، لاؤ اپنے معبودوں کو۔ یقینی طور پر ان کی کیا حیثیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ تو جب معبود تھر تھر کانپ رہے ہوں گے تو شرک کرنے والے ان کا حشر نشر کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ امام شوکانی نے فتح القدیر میں، اسی طرح تفسیر البحر المحیط، تفسیر زاد المسیر وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے اور آپ کو یہاں کیوں سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ معزز خواتین حضرات، میں اس سے پہلے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے، اور تربیت اور اصلاح میں سر فہرست عقیدہ ہے، اور عقیدے میں بھی سر فہرست توحید ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ دراصل ہمیں توحید کا سبق پڑھاتی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ ہمارا حال ان لوگوں جیسا ہو جن کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، ہمیں شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ جانا چاہیے اور اپنے اللہ سے لو لگا کے اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے مختصر تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔